السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ معزز ناظرین کرام، ذوالحجہ کے مہینے میں دو عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، ایک حج کی ادائیگی ہوتی ہے اور دوسرے قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب اگر مرد ہے تو مرد پر قربانی واجب، صاحب نصاب عورت ہے تو عورت پر قربانی واجب۔ لیکن ہم یہ کیسے پتہ کریں کہ ہم صاحب نصاب ہیں یا یہ کہ ہم پر قربانی واجب ہے؟ کیسے پتہ کریں، کیسے جانیں؟ تو اسی چیز کو جاننے کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے اور پھر یہ اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیے گا۔ تو دیکھیے، صاحب نصاب جاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈائری اور ایک قلم لے کر بیٹھیے اور پھر جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کو نوٹ کیجیے۔ مثلا آپ کے پاس سونا ہے تو سونا نوٹ کر لیجئے ڈائری میں کہ میرے پاس اتنا سونا ہے، ٹھیک ہے۔ چاندی ہے تو چاندی نوٹ کر لیجئے، چاندی کو لکھ لیجئے کہ میرے پاس اتنی چاندی ہے۔ نمبر 3، کیش، یعنی آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، چاہے وہ بینک میں ہو چاہے آپ کے پاس ہو، جتنا بھی روپیہ آپ کی ملکیت میں ہے، جتنا پیسہ آپ کی ملکیت میں، اس کو بھی لکھ لیں ڈائری میں کہ میرے پاس اتنا روپیہ ہے، اتنا پیسہ ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز ہے بزنس کا سامان، یعنی آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، مثلا کپڑے کی دکان ہے آپ کی، تو آپ کی دکان میں جتنے بھی کپڑے ہیں، جتنا بھی سامان ہے وہ لکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ پانچویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان وہ سامان ہوتا ہے کہ جو سال بھر میں کبھی استعمال نہیں ہوتا، بس ایسے ہی پڑا رہتا ہے، کبھی استعمال ہی میں نہیں آتا ہے، تو اس کو ضرورت سے زائد سامان بولتے ہیں۔ تو ان 5 چیزوں کو آپ کاؤنٹ کر لیجئے، جوڑ لیجئے، ڈائری میں لکھ لیجئے۔ پھر دیکھیے، اگر آپ کے پاس 5 چیزیں نہیں ہیں، صرف 4 چیزیں ہیں تو 4 چیزوں کو کاؤنٹ کر لیجئے۔ 4 چیزیں نہیں ہیں، صرف 3 چیزیں ہیں، یعنی سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، تو ان 3 چیزوں کو آپ لکھ لیجئے۔ پھر دیکھیے کہ ان تینوں کی قیمت اتنی بن نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، کیونکہ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ملکیت میں اتنا سامان ہے، چاہے وہ روپیے پیسے ہوں، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے بزنس کی شکل میں ہو، اتنا سامان اگر ہے کہ جس کے ذریعے سے 52.5 تولہ چاندی وہ خرید سکتا ہے، تو اس کو صاحب نصاب بولتے ہیں۔ جب آپ نے ان تینوں چیزوں کو یا 5 چیزوں کو جوڑا تو ان کی قیمت اتنی بن نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کے علاقے میں، آپ کے ایریے میں 52.5 تولہ چاندی 1 لاکھ روپے کی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جب ان 5 چیزوں کو جوڑا یا 4 چیزوں کو جوڑا تو دیکھا کہ آج ان کی قیمت 1 لاکھ کو پہنچ رہی، تو اب آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا ہے؟ آپ قربانی کریں۔ اگر گھر میں 5 بھائی ہیں اور باپ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ باپ نے قربانی کر دی تو بیٹے کی طرف سے بھی کافی ہے، بلکہ اگر بیٹے صاحب نصاب ہیں، باپ بھی صاحب نصاب ہے، تو دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ باپ الگ قربانی کرے گا، بیٹے الگ قربانی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف باپ کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے۔ جتنے لوگ گھر میں رہتے ہیں اگر سب کے سب صاحب نصاب ہیں تو سب پر قربانی واجب ہوگی۔ 3 لوگ صاحب نصاب ہیں گھر میں تو 3 لوگوں پر قربانی واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہی ہوگی کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں، ہم کیسے پتہ کریں صاحب نصاب ہیں یا نہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، سمجھ میں آ جائے گا، اور اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیے تاکہ ہر شخص کو پتہ چل جائے کہ ہم صاحب نصاب ہیں یا نہیں، ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیئر کیجیے گا اس کلپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔